بخشا، اور اے خدا نے اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے اپنے کلام کے لیے، اور ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں خدا جب تو نے ہمارے لیے اے خداوند صلیب پر جان دی، اور اے خداوند اس ناسی یہ نہیں بلکہ اے خداوند اس ناسی ہر روز تو ہمارے لیے اے خداوند اسی طرح اے خداوند ہماری لیے قربانی دیتا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات اور کام و کاج میں اے خداوند تو ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے، خداوند گروپ میں تمام لوگوں کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کلام کے لیے خداوند جو تو نے آج بخشا ہے، اور اے خداوند تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند یہ ناصری جو اس وقت تیرے عبادت میں مصروف ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں اے خداوند کہ تو نے اپنی جان کا فتنہ دے کے خداوند ہمیں گناہوں سے آزادی بخشی۔ اے خداوند تمہارا زندہ خداوند ہے اس ناسی، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ تو ہمیں اپنی صلیب کی خاطر اے خداوند ہمیں پہچان دی اس دنیا میں، اور ہمیں اپنا لاڈلا قوم بنائی، لاڈلا قوم بنا کر ایک دم اس ناسی سب کے آگے تو نے اپنے علم کو اپنے کلام کو ایک دم پھیلانے کی ہمیں طاقت بخشی کہ ہمیں دوسرے کو ایک دم کلام کو سنا سکے۔ اے خدم تیرے دیے ہوئے تمام کلام کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، تیرے ایک دم اس بندوں اور بندیوں کے لیے اسپیشلی دعا کرتے ہیں جن کو تو نے آج مقرر کیا ہے۔ اے خدم ان کی دن دگنی رات چوگنی ایک دم ان کی زندگی میں اور ان کے گھرانے میں ان کو ترقی بخشیں۔ اے خدم میری سناسی میری چھوٹی دعا کو سن اور قبول کر، سب کچھ مانگتا ہوں تیری پیاری بیٹی یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ تھینک یو سو مچ سیمسن اس بلیسڈ دعا کے لیے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت عطا کرے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنا سارا دھیان خدا ان کے کلام کی طرف لگائیں، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گی سسٹر لبنہ سے کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خدا ان کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس ببرکت دن کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں خداوند نے یہ دن رکھا کہ ہم آج ایک بار پھر یسوع مسیح کے مرنے اور ان کے جی اٹھنے کی خوشی کو یادگاری کے طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں، اور اس پسماند دن کو اپنے لیے جو ہے وہ واضح کریں، اور اپنی آنے والی ریکال کریں اپنے لیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان باتوں کے بارے میں سکھانے کے قابل ٹھہر سکیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے ہماری زندگیوں میں ایسے بڑے بڑے کام کر کے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ سو شکر کرتے ہیں خداوند کا۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام کو جب دیکھیں گے تو ہم ایک خداوند یسوع مسیح کا آج کے دن ہمارے لیے ایک سیکریفیشل لیمب کی صورت میں کیا رول ہے، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ اس صلیب پر جان دینے کے لیے یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں ایسا کون سا بڑا کام کیا جس کی بدولت ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں۔ سو ہم بیسیکلی آج اس پاس اوور کے دن میں، اس خوبصورت لمحے میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ آج ہمارے لیے قربان ہوا، تو ہم یسوع مسیح کو دو رولز میں آج جانیں گے۔ پہلا رول ہے ان کا ایک بے عیب برے کی صورت ہمارے لیے ذبح ہونا۔ دوسرا رول ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے آج ہی کے دن ہمارے لیے ایک ہائی پریسٹ کا رول بھی ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر ہماری خاطر خاکی بن کر آئے تو انہوں نے ہمیں ہماری زندگیوں میں اپنے اس کام کو جو باپ نے ان کے سپرد کیا تھا اسے پورا کیا۔ پچھلے تمام دنوں میں جب ہم نے خداوند کے کلام کو دیکھا ہے ان روزوں کے ایام میں، تو ہم نے 7 کلمات کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور اس وقت خداوند کی زندگی میں یہ کلمات جو ہم نے پڑھے اور جو سنے اور جو سمجھے، اور خداوند کی آواز کو ہم نے جو سیکھا، تو ہم نے ان سارے کلمات
کے ذریعہ سے ہم نے یہ جانا کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے بحیثیت برہ کے کیا کردار ادا کیا، اور پھر اس برہ کے ساتھ ساتھ خداوند نے ایک سردار کاہن کی صورت میں ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کیا۔ تو آئے ہم آج اپنی اس سارے جو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، ساری جو ہم نے خداوند کی انجیل سے اس سارے واقعہ کو دیکھا ہے، تو ہم آج ایک اور انداز سے خداوند یسوع مسیح کو، مصلوب مسیح کو آج دیکھتے ہیں۔ سو میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیے گا احبار کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت۔ احبار، لیویٹس، احبار کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یہ یوم کفارہ ہے۔ لکھا ہے کہ تیسری اور چوتھی آیت آپ کے لیے تلاوت کرنے جاتی ہوں۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو، یہ مقدس لباس ہے اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارے لیے بطور کاہن اس دنیا میں آیا۔ یسوع مسیح نے برے کا رول بھی ادا کیا۔ جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سختنی قربانی کا بچڑا، خود یہ وقت، یہ لمحہ اور یسوع مسیح کا قربان ہونا دراصل کفارے کا وہ کام تھا جسے بائبل مقدس میں ہم ریڈیمپشن کہتے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے چھٹکارے کا کام۔ یہ وہ کام تھا جس کام سے یسوع مسیح نے جس کام کو انجام دے کر ہمارے لیے چھٹکارا کرنا تھا، ہمیں چھڑانا تھا، ہمیں بچانا تھا، ہماری رہائی دینی تھی۔ ہم گناہ کی قید میں اور گناہ کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر رہائی دینا چاہتے تھے، اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے تھے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر تربیت کرتا ہے ہماری کہ چھٹکارے کے لیے برے کا بے عیب ہونا بے حد ضروری تھا۔ اب بے عیب برہ ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے اور ہماری زندگیوں میں بے عیب برے کو لانے کے لیے خداوند کے لیے یہ ممکن اس صورت میں ہی تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا۔ میں اور آپ کسی طرح بے عیب نہیں ہو سکے۔ انسان کی سرشت میں گناہ ہے، انسان جس مٹی سے بنا ہے وہ مٹی ہی ایسے خمیر سے لی گئی ہے جو گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، اور آدم کے وسیلہ سے ہم تمام بنی نوع انسان نے گناہ کمایا اور اپنی زندگی میں موت کو شامل کر لیا، اور ایسی موت نہیں جو وقتی طور بلکہ ابدی موت۔ اب کفارے کے لیے ہماری زندگی میں دو چیزیں ہونا بہت ضروری تھی۔ پہلی بات کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نے کفارہ ادا کر کے ہمیں باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرانا تھا، کیونکہ ہم باپ سے جدا ہوئے۔ آپ سب کو یاد ہوگا آدم نے جب گناہ کیا تو ٹھنڈے وقتوں میں خداوند اس سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور جب خداوند نے اسے آواز دی تو اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی تو میں تجھ سے ڈر گیا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپا لیتا ہے۔ یہ گناہ کا سب سے پہلا قدم ہے
کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا سے، خدا کی نظروں سے چھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اس جدائی کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ایک ایسا گڑھا قائم ہوا، ایک ایسا اثر ہوا کہ ہماری جدائی باپ سے ہونے کے ساتھ ہی ابلیس نے ہمارے اس گیپ میں اپنی انٹرنس کی، اور انسان گناہ کو لے کر ہر دن امپروو ہوتا رہا، ہر دن گناہ میں بڑھتا رہا، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد اور یسوع مسیح کی تجلی کے لیے انسان نے انتظار کیا، اس لیے کہ خداوند نے وعدہ کیا کہ میں ان کو ہمیشہ کی موت میں رہنے نہیں دوں گا، اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے فرما بردار بیٹے کی مانند اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کیا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے لیے پیش کیسے کیا، تو میرے ساتھ آپ فلپیوں کے نام لکھا ہوا خط نکالیے گا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا باب، فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6، 7، 8 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ایک برہ کی صورت میں۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6، 7، 8 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آج کے اس دن کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح ہمارے لیے کفارہ کا برہ ہوا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خادم کی صورت اختیار کی، وہ انسان کی صورت میں آ کر انسان کے مشابہ ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح انسان کا ہم شکل ہوا۔ انسان کے ہم شکل ہونے کا ہر ثبوت ہمارے پاس موجود ہے بائبل مقدس میں، مگر ایک چیز تھی جس کو لے کر خداوند نے انسان کی اس خصوصیت کو اختیار نہ کیا، اور وہ تھی گناہ کی خاصیت، یا گناہ کرنے کی صفت یا خوبی جو انسان کے اندر تھی۔ اس صفت کو یسوع مسیح اپنے اندر نہیں لے سکتے تھے، اس لیے کہ وہ خود خدا تھے اور بے گناہ تھے، کیونکہ وہ انسانی سرشت اس طرح نہ رکھتے تھے جس طرح سے میں اور آپ رکھتے ہیں۔ اور اس بات کو میں اس لیے یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کا جنم ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ملاپ سے، وہ دو انسان یا دو روحیں ایک تن ہو کر ایک نسل، ایک اولاد پیدا کرتی ہے، مگر یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ روح القدس سے مولود ہوا اور کنواری کے بطن سے پیدا ہوا، اور یہ ایک عجیب مشیر ہونے کا خداوند یسوع مسیح کا ثبوت تھا کہ وہ ایک عجیب اور مشیر تھے اور عجیب طریقے سے دنیا میں آئے تھے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بے عیب تھے، مگر تو بھی انہوں نے خادم بنے، ہماری طرح جیے، ہماری طرح کھایا پیا، پیاسے ہوئے، دکھی ہوئے، خوش ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، انہوں نے ہماری طرح ذلت اٹھائی، انہوں نے ہماری طرح دکھ اٹھایا، انہوں نے تکلیف سہی، انہوں نے نفرت کو سہا ہے، اور یہ سارے وہ سارے حالات ہیں جن سے ایک انسان گزرتا ہے۔ مسیح یسوع کی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے
ایک اور خوبی جو انہوں نے ہماری زندگیوں سے نہیں لی انسان ہونے کے ناطے، اور وہ تھی فرما برداری کی۔ انسان کبھی خدا کا اتنا فرما بردار نہیں ہو سکتا جتنا یسوع مسیح تھے، اور اسی لیے یسوع مسیح ایک کامل انسان بن کے اس دنیا میں آئے تاکہ ہمارے لیے کفارہ ادا کر سکیں۔ اور جب وہ ہمارے لیے کفارہ ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں ایک خاص اثر دکھائی دیتا ہے، اور وہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس ہماری زندگیوں سے گناہ کو دھو ڈالا۔ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے صلیب پر جان دینے کی بدولت میری اور آپ کی زندگی میں ایک اہم کام ہوا، اور وہ اہم کام کیا تھا؟ وہ اہم کام یہ تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو خدا سے ملوا دیا، اور اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولا۔ اور وہ نیا راستہ کیا تھا؟ وہ نیا راستہ یہ تھا کہ میں اور آپ یسوع مسیح کی طرح باپ کے پاس میراث میں شامل کیے جاتے۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو مصلوبیت کے بعد، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 3 دن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمارے لیے مصلوب کر کے دراصل ہمارے لیے باپ کے حضور سے اس جدائی کو ختم کیا۔ وہ درمیانی بنا، وہ دروازہ بنا تاکہ ہم اس دروازے کے ذریعے سے باپ کے پاس جا سکے۔ اس لیے بائبل مقدس بار بار فرماتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، اور یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور وسیلہ باپ کے پاس ہمیں لے جانے والا نہیں ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو ایک برہ کی صورت اپنی زندگی میں قربان، ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے ان ساری باتوں میں اپنے آپ کو ایک کامل انسان کی صورت میں پیش کیا۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں برے کی قربانی کو دیکھیں تو ابھی ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان آیات سے ہمیں بڑے واضح طور پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے کفارے کے لیے، گناہ کے کفارہ کے لیے، وہ گناہ جو ہمارا ازل سے تھا، جو ہماری سرشت میں تھا، اس گناہ سے کفارے کے لیے ہمیں بے عیب برہ کی ضرورت تھی۔ ہمارا کفارہ ادا کرنے کے لیے یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آئے تاکہ ہمارے لیے کفارے کا برہ ٹھہر سکے۔ اب جب ہم یسوع مسیح کو برے کی صورت قربان ہوتے ہوئے صلیب پر دیکھتے ہیں تو ہم ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آج ہی کے دن ایک اور رول بھی ادا کیا، اور وہ تھا ایک ہائی پریسٹ کا رول، ایک سردار کاہن کا رول۔ وہ سردار کاہن بن کے ہماری زندگیوں میں پرفارم کر رہے تھے، اس لیے کہ اگر کفارے کا رول ادا کرنا تھا تو کفارے کے رول کے لیے ایک پرفیکٹ ہائی پریسٹ کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اس پرفیکٹ ہائی پریسٹ کے بغیر ہماری زندگی میں کفارہ ممکن ہی نہیں تھا۔ So Lord Jesus Christ has to perform different roles in order to provide us redemption through his Father۔ اپنے باپ کے سامنے ہماری ریڈمشن، ہماری رہائی، ہمارا چھٹکارا دینے کے لیے پہلے انہوں نے ایک برے کا کفارے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، قربان ہوئے، خون بہایا، اور پھر ایک اور اہم فریضہ انجام دیا، اور وہ تھا ہائی پریسٹ کا، سردار کاہن کا۔ یسوع مسیح نے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے احبار اس کے 16ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ہائی پریسٹ اپنے قربانی یا خطا کی قربانی یا کفارہ کی قربانی کو چڑھانے کے لیے اپنے لباس کو بدلتا ہے۔
یسوع مسیح نے بھی اپنے لباس کو تبدیل کیا. یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر جب موت کو گلے لگایا, صلیبی موت کو اپنے لیے لیا, تو یسوع مسیح نے اپنے کپڑے تبدیل کیے, برہ کی صورت مرے, اور جب وہ قبر میں تھے تو قبر میں 3 دن انہوں نے ہائی پریسٹ کا رول ادا کیا, سردار کاہن کا رول ادا کیا. انہوں نے اپنے لباس کو چینج کیا, اور وہ پھر صاف اور بے گناہ پاک لباس پہن کر وہ خداوند کے حضور انہوں نے پرفارمنس دی. اسی طرح سے جب ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں, خداوند کے اس رول کو دیکھتے ہیں, تو فلپیوں کا خط جو ہم نے پڑھا ہے اس کے 2 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر مصلوب ہو کر ایک نیا عہد تحریر کیا ہے. انہوں نے ہماری باپ کی فرما برداری کی, اور ایسی فرما برداری کی کہ اپنے آپ کو ہی ہمارے لیے قربان کر دیا. یہ ان کی حلیمی کا ثبوت تھا, یہ ان کی فرما برداری اپنے باپ کے حکم کو ماننے کا ثبوت تھا. اب جب ہم ایک اور رول بحیثیت سردار کاہن یسوع مسیح کا دیکھتے ہیں, تو ایک سردار کاہن کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے یا جن لوگوں کے لیے وہ کفارہ ادا کر رہا ہے ان کے لیے برہ ذبح کرے, اس برے کے خون کو لے کر وہ خدا کے تخت کے سامنے چھڑکے, یا اس مرسی سیٹ کے اوپر چھڑکے جو کہ ہیکل میں ہوا کرتا تھا, اور وہ پاک ترین مقام تھا جہاں پر ٹیبرنیکل میں خداوند کے حضور وہ لہو چھڑکا جاتا تھا برے کا, جو بے عیب برہ ہوتا تھا اس کا خون چھڑکا جاتا تھا تاکہ کفارہ ادا کیا جائے. اب ہم یسوع مسیح کو جب اس رول میں دیکھتے ہیں تو ہم احبار ہی کی کتاب میں سے 16ویں باب کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے, احبار اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت. خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھرانہ کے لیے کفارہ دے, اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے, اور ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں, اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبو اور بخور سے بھر لے, اور اسے پردہ کے اندر لائے. یہ وہ خاص مقام تھا جس مقام پر اس برہ کو لے کر آنا تھا. یاد رکھیے یہ آیات ہم کیوں پڑھے, ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ جیسس کرائسٹ ڈیورنگ ہز ڈیتھ, جب وہ قبر میں تھے, at the time when he was in the grave, ان 3 دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے سردار کاہن کا رول کیسے ادا کیا. پھر لکھا ہے, ہم 13ویں آیت پڑھنے جا رہے ہیں 16ویں باب کی احبار کے, اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے اور وہ ہلاک نہ ہو. پھر وہ اس بچڑے کا خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے, اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے. پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے, اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے, اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے. نہ خداوند کے لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے ہی خون کو لے کر اور باپ کے حضور وہ داخل ہوا. اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن یسوع مسیح نے ان تمام روحوں میں جو روحیں
खुदावन के हजूर इंतजार में थी, मसीह यीशु की आमद के इंतजार में थी। उन रूहों को यीशु मसीह ने अपनी आने की तजल्ली, अपनी निजात, अपने कफारे का जो काम उन्होंने अंजाम दिया था वो उन्होंने उन्हें बताया, ताकि खुदावन के हजूर हेडीज में से उनके लिए खुदा के हजूर जाने का इंतजाम हो सके, तो खुदा के तख्त के सामने वो लोग हाजिर हो सके। जब तक यीशु मसीह की मसलूबियत नहीं हुई, उस वक्त तक रूहें बाप के हजूर नहीं जा सकती थी। मगर जैसे ही यीशु मसीह की मसलूबियत हुई, तो यीशु मसीह के वसीला से लोगों ने, उन तमाम लोगों ने, वो तमाम रूहें जो इंतजार में थी यीशु मसीह की निजात में, आकर खुदावन के हजूर जाने के लिए तैयार हुई। और ये वो दरवाजा था जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए है, ताकि हम बाप के हजूर जाने और पहचाने जाए। हम आज भी यीशु मसीह के और अपने ही खून को लेके यीशु मसीह ने एक सरदार काहिन की सूरत अपने ही खून को लेकर यीशु मसीह ने बाप के हुजूर पेश किया और मेरे और आपका कफारा अदा किया। और वो बेअब खून था, उस खून के वसीला से बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मेरे और आपके अरगवानी गुनाह, किरमजी गुनाहों को धोकर यीशु मसीह ने सफेद कर दिया। हमारे गुनाह की वो दस्तावेज जो यीशु मसीह और बाप के हजूर मौजूद थी, जो गुनाह आलूदा थी, जो स्याह थी, उसको धोकर यीशु मसीह ने बर्फ की मानंद साफ कर दिया और हम बेगुनाह ठहरे यीशु मसीह की रास्तबाजी में। हमारे बर्रे ने हमारे गुनाहों को धो दिया, उसके खून के वसीला से हम पाक हुए, हम छुड़ाए गए, हम बाप के हजूर बेटे और बेटियां जाने गए। हमारे और बाप के बीच में जो पर्दा हायल था, जो जुदाई थी, यीशु मसीह के कफारे से वो जुदाई दूर हुई। आज का दिन हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए दुख का दिन नहीं है, हमारे लिए खुशखबरी का दिन है कि हमारे बर्रा ने अपने खून के वसीला से हमें धोया, हमें पाक किया। और हमारे सरदार काहिन ने अपनी तमाम परफॉर्मेंस के जरिए से, अपनी दुरुस्त तरबियत और अपने दुरुस्त काम के वसीला से हमें जो है खुदा के हजूर जो है वो बेऐब ठहरा दिया। और मुकम्मल तौर पर तमाम रिचुअल्स को पूरा करके खुदावंद यीशु मसीह ने सरदार काहिन के तौर पर परफॉर्म करके मुझे और आपको बेऐब किया और हमेशा के लिए गुनाह से कफारा छुटकारा दिलाया। और यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी छठे कलमे में जब उन्होंने एक बात कही जो यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की इंजील में 19वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि तमाम हुआ। ये तमाम हुआ का जो लफ्ज है, ये भी सरदार काहिन का लफ्ज है। जब हम हारून को देखते हैं अहबार में, तो हारून सरदार काहिन के तौर और उसके बेटे सरदार काहिन के तौर पर मौजूद थे। और उनका तरीकेकार क्या था कुर्बानी का? कुर्बानी के लिए सरदार काहिन हैकल में खड़ा होता था और लोग अपने बर्रे और बकरे लेकर आते थे और वो अपना लिबास तब्दील करके वो उन बकरों और बर्रों को ज़िबा करता था और वो एक के बाद एक बकरा ज़िबा करता था, एक के बाद एक बकरा ज़िबा करता था। और पूरा दिन वो लोगों की, जितने लोग अपने ज़बिये लेकर आते थे, वो उनको ज़िबा करता रहता था। और जब वो तमाम लोग बकरे ज़िबा कर लेता था, लोगों के बकरे, तो फिर वो आखिरी वाला बकरा अपने लिए, अपने गुनाह के कफारा के लिए ज़िबा करता था। और जब वो अपने बकरे अपने लिए, सरदार काहिन अपने कफारे के लिए जब ज़िबा करता था बर्रा, तो फिर वो कहता था तमाम हुआ, नाउ दिस इज फिनिश्ड। यानी वो कफारे का टाइम, वो कफारे का वक्त खत्म हुआ, आज का कफारा मुकम्मल हुआ। सो यीशु मसीह ने जब
ہمارے لیے سلیب پر یہ ورڈز کہے کہ تمام ہوا، تو سردار کاہن ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ہمارا کفارہ ادا کر دیا، اور اسی لیے آج ہم برے اور بکرے ذبح نہیں کرتے، ہم گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارا کفارہ ایک ہی بار ہو چکا، ونس اینڈ فار آل، ایک ہی بار کفارہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ہمارا کفارہ ادا ہو گیا اور ہمیں گناہوں سے رہائی ملی۔ ہم آج اس بات کے لیے اپنے خدا کے حضور اس بات کو ذہن نشین کریں، اس بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح کا کفارہ جس کی بدولت ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، کیا یہ ہماری ہی پوزیشن ہے؟ صرف کیا ہم پر یہ لاگو نہیں کہ یسوع مسیح نے جیسے ہمیں کہا کہ جاؤ اور تمام دنیا میں خوشخبری، انجیل کی خوشخبری سناؤ؟ میرے اور آپ کا یہ وقت، اس وقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جو کفارے کی خوشخبری ہمارے اندر ہے، کفارے کی فتح مندی، کاملیت جو ہمارے اندر ہے، کیا اس کاملیت کو ہم نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی اور کو یہ خوشخبری دی ہے تاکہ وہ بھی میرے اور آپ کی طرح خداوند کے حضور جانا اور پہچانا جائے؟ کیا ہم کسی اور روح کو خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کی بدولت لے کر آئیں؟ کیا ہم نے خوشخبری کسی اور کو دی؟ جب تک ہم یسوع مسیح کے کفارے کے گواہ نہیں بنتے، جب تک ہم یسوع مسیح کے کفارے کی اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹتے اور دوسروں کو یسوع کے گلہ میں نہیں لاتے، تب تک ہماری یہ خوشی ادھوری رہے گی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل کی خوشخبری جب تک ہم نہیں پھیلائیں گے، جب تک ہم یسوع مسیح کو لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، جب تک ہم یسوع مسیح کی اس کفارے کی خوشخبری کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اس گڈ نیوز کو نہیں دیتے، جب تک ہم یسوع مسیح کے اس فتح مند دن کے بارے میں ہم اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، کارب رشتہ داروں اور غیر قوموں کو نہیں بتاتے، اس وقت تک بہن اور بھائیوں، میرا اور آپ کا کام ادھورا ہے۔ ہم خود تو نجات یافتہ ہیں، مگر وہ جو ہلاک ہوں گے ان کی باز پرس ایمانداروں سے کی جائے گی، مجھ سے اور آپ سے کی جائے گی۔ آئے ہم عہد کریں آج خداوند کے حضور اپنے دل سے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو اس خوبصورت دن کو ایک کامیاب اور فتح مند دن بنایا ہے اپنی موت سے، کیا ہم اس فتح مند دن میں اپنے ساتھ اپنے اور بہن بھائیوں کو شامل کرتے ہیں اس خوشی میں یا نہیں؟ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے فضل سے معمور کرے، ہمیں دلیر کرے تاکہ ہم خداوند کے حضور بہت ساری روحوں کو جیتنے کے قابل ٹھہر سکیں۔ آمین۔ آمین 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 ہاللویا. Thank you so much. Once again, thank you so much.